بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. عزادار، ایک عبادت گزار، مجلسی مومن سید معظم مہدی ابن سید محمد علی رضوی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مغفرت کے لیے صلوات. سورہ مبارکہ اعراف کی 157ویں آیت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس آیت میں اللہ کچھ کامیاب لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے. بیان ہو رہا ہے کہ کامیاب کون ہو سکتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم سب اپنے کل کی تلاش میں ہیں. آج بچہ پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، والدین کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھ لو، محنت کر لو، تمہارا مستقبل اچھا ہو جائے گا، تمہارا کل اچھا ہو جائے گا. میں اور آپ نماز بھی شاید اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا کل اچھا ہو جائے، اور شاید مجلس میں بھی اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کل مولا علی کی زیارت ہو تو شرمندگی نہ ہو. صلوات پڑھنے ذرا محمد. کل کی تلاش میں اور مستقبل کی تلاش میں اور آئندہ کی بہتری کے لیے کوشش ہوتی ہے. اور یہ جو کل کی امید نہ ہونا تو لوگ نوکریاں کرنا چھوڑ دیں، کاروبار کرنا چھوڑ دیں، علاج معالجہ کرنا چھوڑ دیں، سارے کام بند ہو جائیں اگر کل کی امید نہ ہو. اس کل کی امید کو اگر میں کہوں امام زمانہ کا انتظار، یعنی فطری طور پر صلوات پڑھے محمد یعنی ہم فطری طور پر منتظر ہیں. اللہ نے ہمیں فطرتاً منتظر بنایا ہے.
یہ اگر انتظار، بہتری کا انتظار، اچھے ہونے کا انتظار، ترقی کا انتظار، یا اگر انتظار کی کیفیت ہمارے مزاج میں نہ ہو تو ہم شاید ایک دن بھی جی نہ سکیں۔ اور یہی جو انتظار کی کیفیت ہے، یہ جو انتظار کا جذبہ ہے، یہ جب غیر معقول ہونے لگے تو پھر الجھنیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو قیامت میں اللہ کے دیدار کا انتظار ہے، مجھے ان سے بھی کچھ پیار ہے، اور ان سے پیار اس لیے کہ کم سے کم کل قیامت میں اللہ کو دیکھنے کا انتظار کرنے والے یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ وہ بھی منتظر ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ کچھ ناممکن کے منتظر ہیں اور کچھ ممکن کے منتظر ہیں، مگر یہ کیفیت حقیقی ہے، اور اس پر اگر غور کریں تو اس کے اندر ایک حسن ہے، ایک جمال ہے کہ ہم ہر شخص کل اور بہتر اور اچھا اور بہتر، اور اس امید پر بڑے بڑے وہ خطروں کو مول لے لیتا ہے، بڑے بڑے مالی خطرات کو مول لے لیتا ہے، بڑے بڑے جانی خطرات کو وہ مول لے لیتا ہے، اور تیار ہو جاتا ہے کہ نہیں، میں اپنا مال اور اپنی جان دینے کو تیار ہوں، کسی طرح جو آنے والی بات ہے وہ زیادہ اچھی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ سب کے مزاج میں ہے، اس میں مذہبی اور مسلکی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی زبان کا اور علاقے کا مسئلہ نہیں ہے کہ یورپ والے ایسا نہیں سوچتے اور مشرق والے ایسا سوچتے ہیں، ایسا نہیں ہے، سب ایسے ہی سوچتے ہیں، سب ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ کچھ چیزیں اللہ نے فطرت کا حصہ قرار دی ہیں، اور کچھ چیزوں کو اللہ نے علاقائی مزاجوں کے ذریعے سے آگے بڑھایا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے جو تمہیں قبیلوں میں، خاندانوں میں تقسیم کیا وہ تمہاری شناخت کے لیے کیا تھا، ورنہ اس قبیلے میں اور اس قبیلے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا معلوم کہ جس قبیلے کو حقیر جانا جاتا ہو اس میں کوئی اللہ کا ولی نکل آئے، اور جس قبیلے کو عزیز مانا جاتا ہو اس میں کوئی اس زمانے کا یزید نکل آئے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں مشترکہ ہیں، مسلکوں کا بھی فرق نہیں ہے، مکتبوں کا بھی فرق نہیں ہے، عقلیات کا حصہ ہے۔ ہم سب ایک بہتری کی تلاش میں ہیں اور اچھے کی تلاش میں ہیں، اور اسی جذبے کی وجہ سے بہتروں میں، بہتر سے بہتر میں، بہترین میں اگر کوئی وجود تصور کیا جائے تو وہ صاحب العصر کا وجود ہے۔ یہ امام مجھے ایک جملہ، اللہ کرے میں اپنا مدعا جو سوچ رہا ہوں وہ بیان کرنے میں مجھے آسانی ہو اور میں اچھا بیان کر پاؤں اور آپ پھر اس سے مطمئن ہو پائیں۔ یہ جو امام کا انتظار ہے نا، یہ جس شخصیت کا انتظار ہے وہ صرف ایک شخصیت جن کا نام محمد ابن حسن ابن علی ہے، یعنی امام حسن عسکری کے فرزند ہیں اور ان کے والد امام علی نقی ہیں، جس کی بنیاد پر ہمارے عزیز، ہماری جان، ہمارے سنی بھائی انہیں حسنی بولتے ہیں۔ امام زمانہ کو وہ کہتے ہیں نا حسینی نہیں ہے، وہ حسنی ہے، اور وہ شبہ جو ان کے ہاں آیا ہے حسنی اور حسینی کے حوالے سے، وہ اسی بنیاد پر شبہ آیا ہے کہ امام حسن عسکری کو وہ امام حسن مجتبیٰ مراد لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے والد ہی حسن ہیں اور ان کے دادا ہی علی ہیں، اور بات وہ صحیح کر رہے ہیں، اس لیے کہ امام زمانہ کے والد حسن، ان کے دادا علی، حسن عسکری، علی نقی، تو وہ ناموں کی بنیاد پر ان کے ہاں یہ شبہ ہے، اور اس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں وہ حسینی نہیں ہے، اور اگر حسینی نہیں ہے تو پھر یہ جو 12 امامی کا سلسلہ ہے وہ ہمارا والا رد ہو جائے گا، یعنی ہم جیسا سوچتے ہیں اس سے وہ ہٹ کر سوچ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں ہم نے بہت جواب دیے انہیں، یعنی ہمارے بزرگوں نے جواب دیے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، جواب پر جواب بھی معقول نہیں آیا ہے۔ مثلا ہم نے ایک جواب یہ دیا ہے کہ اگر آپ حسن محمد ابن حسن ابن علی المرتضیٰ مراد ابن ابی طالب مراد لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ولادت امام حسین کے زمانے میں ہوئی ہے۔ یا تو شجرہ بتائیے، مولا علی تک پہنچائیے، آپ تو دادا بنا رہے ہیں نا مولا علی کو، تو اگر دادا ہیں مولا کائنات تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کی ولادت اس وقت میں ہوئی ہے، اور جو اس وقت میں ہوا ہے تو وہ ہوا ہے
تبھی وہ غیبت کا تصور ہوگا اور ولادت کا تذکرہ ہوگا۔ دوسری جانب آپ ولادت کے قائل نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں ابھی تو ولادت ہوگی، ابھی ولادت ہوئی نہیں ہے، تو خود اس نظریے کے اندر بند گلیوں کا شکار ہیں ہمارے بعض دوست۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ لیکن کل کی فلاح، کامیابی، رستگاری، جملہ محسوس کیجئے گا، میں ایک ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ مولا کائنات نے کامیاب ترین جنگیں لڑیں، توجہ، ایسی ایسی کامیاب جنگیں کہ لڑنے سے پہلے بتا دیا کہ میرے کتنے شہید ہوں گے اور ان کے کتنے مریں گے۔ اتنی مضبوط جنگیں مولا علی نے لڑیں، مگر کسی جنگ کے جیتنے پر علی نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن جب سجدے میں ضربت لگی تو فرمایا فزت ورب الکعبہ، آج علی کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم۔ یہ کامیابی، مستقبل کی بہتری، اس کے لیے اللہ نے 4 عنوانات قرار دیے ہیں اس آیت میں۔ یوں تو اگر ہم صرف کامیابی پر بات کریں تو قرآن مجید میں شاید 70 آیتیں ہیں کہ جو ہمیں کامیابی کے اصول بتا رہی ہیں کہ ان چیزوں کا خیال رکھو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ زیادہ تر انسانی مسائل ہیں، زیادہ تر فطری مسائل ہیں، سماجیات کے مسائل ہیں، اور ہر غیر مسلم بھی مانے گا ایسے مسئلے ہیں۔ لیکن اس آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں 4 چیزوں کو اللہ نے کامیابی کا راز قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے۔ خود سرکار پر ایمان لانا مقدمہ ہے کامیابی کا۔ فالذین آمنوا بہ وعذروہ، دوسرا عنوان جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، ایمان لائے اور پھر تعظیم کی، ترتیب بھی یہی ہے۔ وَنَصَرُوهُ، تیسری چیز جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی۔ ایمان لانا خود کافی نہیں ہے، تعظیم کرنا ایک اور بہتر مرحلہ ہے۔ تعظیم کے بعد صرف تعظیم نہیں بلکہ مدد بھی کرو۔ ہمیں ایسے منظر نظر آتے ہیں کہ ادب تو بہت کر رہے ہوتے ہیں مگر کام نہیں کر رہے ہوتے جی۔ ان کو اگر کہہ دیا جائے گلاس پانی بھر کے دے دیجئے تو وہ کہیں گے جی آپ خود جا کے لے لیجئے، مگر آپ کا احترام بہت ہے۔ تو یہ کیسا احترام ہے کہ آپ ایک گلاس پانی بھی نہیں پلا رہے ہیں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ عذرو کے بعد نصرو، تعظیم کرو اور پھر مدد بھی کرو۔ یہ تیسرا عنوان۔ اور چوتھا عنوان کیا ہے؟ فاتبعوا نور الذی انزل معہ، اور پھر چوتھا کام وہ یہ کریں گے کہ وہ اس نور کی پیروی کریں گے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ فاتبعوا نور الذی انزل معہ، اتباع کرنے والے ہیں، اتباع کریں گے، اتباع کرتے ہیں اس نور کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ پھر جو ایمان لے آئے، تعظیم کرے، مدد کرے اور نور کی پیروی کرے، نبی کے ساتھ آنے والے نور کی پیروی کرے، پھر وہ ہے کہ جو اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو کامیابی کے یہ 4 مرحلے آج کے زمانے میں ہم کیسے، ہاں بھائی ایمان لانا سمجھ میں آ گیا، تعظیم کرنا، سرکار نے جو احکامات دیے ہیں انہیں ماننا، یہ تعظیم کرنا ہے سرکار کا۔ مدد کس انداز سے کریں؟ سرکار کی جو آرزوئیں، سرکار کے جو ارمان، سرکار کی جو خواہشات، نبی مکرم کی جو چاہتیں تھیں، انہیں عملی جامہ پہنانا یہ نبی کی مدد ہے۔ آج بھی ہم مسلمانوں سے اللہ نبی کی مدد مانگ رہا ہے۔ کامیابی تو آج ہمیں بھی چاہیے۔ جب ہمیں بھی کامیابی چاہیے تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ ایک رستہ یہ کہ ایمان کے بعد تعظیم اور تعظیم کے بعد نبی کی مدد، یہ کامیابی کی راہ میں اور بہتری اور ترقی کا عنوان ہے۔ اور پھر نبی کی مدد کرنے کے بعد اس نور کی پیروی کہ جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اہل رقت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بہت غور سے مجھے سن رہے ہیں، یہ آپ کیا میرے اوپر ایک کرم ہے، ایک مہربانی ہے۔ اتباع اور اطاعت عربی زبان کے 2 لفظ ہیں جو پیروی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی پیروکار کو مطیع بھی کہا جاتا ہے، متبع بھی کہا جاتا ہے۔ پیروی کرنے والے، پیچھے چلنے والے، بات ماننے والے کو اطاعت گزار بھی کہا جاتا ہے، اتباع بردار بھی کہا جاتا ہے۔
مگر یہاں اللہ نے ان دونوں لفظوں میں سے کسی ایک لفظ کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ہے واتبعوا، اتباع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اتباع اور اطاعت مترادف الفاظ نہیں ہیں، متغایر بھی نہیں ہیں، متبادل ہیں اور مختلف ہیں۔ یعنی آپ کہیں بدل بھی سکتے ہیں مگر کہیں کہیں بدل بھی نہیں سکتے، اس کی جگہ اس کو نہیں رکھ سکتے، مختلف ہیں، ایک کا معنی علیحدہ ہے اور ایک کا معنی دوسرا ہے۔ جہاں اطاعت کا لفظ آئے گا وہاں کوئی اور انداز پیروی میں مطالبہ کیا جا رہا ہوگا، اور جہاں اتباع کا لفظ آئے گا وہاں کچھ اور انداز پیروی میں مطالبہ کیا جا رہا ہوگا، مراد لیا جا رہا ہوگا۔ مثلا صلوات پڑھیں، میں عرض کرتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ مبارکہ آل عمران میں، مولانا آپ کو ہدیہ کروں، آپ سے دعا لوں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول ذلک خیر واحسن تاویلا۔ اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ دو دفعہ اللہ نے اطیعو بولا ہے یہاں پر، اپنے لیے علیحدہ، رسول اللہ اور اولی الامر کے لیے علیحدہ۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ قرآن کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو بزرگوں سے پڑھا ہے وہ آپ کو بیان کر کے آپ سے دعا لوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایک دفعہ اطیعوا، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اولی الامر کے لیے تیسری مرتبہ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا، رسول کے ساتھ جو لفظ اطیعوا آیا ہے اسی کے ساتھ اولی الامر کو بھی جوڑا ہے اللہ نے۔ گویا پیغام یہ دیا ہے کہ جیسی اطاعت اللہ کی ہے ایسی رسول کی نہیں ہے، جیسی رسول کی ہے ایسی اولی الامر کی ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے علیحدہ اطیعوا، اور رسول اللہ اور اولی الامر کی اطاعت کے لیے علیحدہ اطیعوا۔ اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جیسی تم رسول کی اطاعت کرو ایسی ہی اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ اطاعت قول میں بھی ہے، اور اطاعت کیا فرق ہے اطاعت میں؟ یا یہ میں نے جو ابھی آیت پڑھی اور ایک اور آیت ہدیہ کر دیتا ہوں۔ مثلا ارشاد ہو رہا ہے جو میرے رسول کی اطاعت کرے وہ، ایک صلوات پڑھے تو میں اے صاحبان ایمان، یحببکم اللہ فاتبعونی ان کنتم تحبون اللہ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو نبی فرما رہے ہیں میری اتباع کرو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، تو اللہ بھی پھر تم سے محبت کرے گا۔ یعنی دو طرفہ محبت ہونی چاہیے نا بھائی۔ تم کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اب اللہ بھی تو کرے نا محبت۔ تو اللہ جب محبت کرے گا جب تم میری اتباع کرو گے۔ یہاں لفظ اتباع ہے، وہاں حکم الہی ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ وہاں لفظ اطاعت ہے، یہاں لفظ اتباع ہے۔ یا جو میں نے آیت عنوان کے طور پر لی، فالذین آمنوا بہ وعذروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، یہاں بھی اتباع کا لفظ ہے۔ اطاعت اور اتباع میں ایک موٹا سا فرق یہ ہے کہ اطاعت قول میں بھی ہوتی ہے اور فعل میں بھی ہوتی ہے، لیکن اتباع صرف فعل میں ہوتی ہے۔ اتباع قول میں نہیں ہے، جیسا وہ کر رہے ہیں ایسا کر کے دکھاؤ، اسے اتباع کہا جائے گا۔ لیکن کہا جائے جیسا وہ کہہ رہے ہیں ایسا کرو، اسے اطاعت کہا جائے گا۔ تو اتباع مخصوص ہے اعمال کی پیروی میں، اور اطاعت عمومیت رکھتا ہے قول اور فعل کی، دونوں کی اطاعت اور پیروی میں۔ یہاں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور وہ لوگ اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تو اتباع ہے
قول اتباع ہے فعل میں، قول میں نہیں ہے، تو یہ نور قرآن نہیں ہے۔ پھر اگر یہ قرآن نور مراد لیا جائے تو پھر اطاعت کا لفظ آنا چاہیے تھا۔ یہ کوئی فرد ہے جسے قرآن نے نور بولا ہے؟ اگر یہ کوئی فرد ہے جسے قرآن نے نور کہا ہے، اس کے عمل کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ کون ہے جسے قرآن نے نور کہا ہے؟ مسلمانوں کو تو نبی کا نور ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ علی کو نور کہہ رہا ہے۔ وہ نور جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ صلوات اور پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ نور جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس نور کی اتباع۔ ایمان نبی پر لانا ہے، توجہ، تعظیم نبی کی کرنی ہے، کچھ کہنے جا رہا ہوں، مدد نبی کی کرنی ہے، اتباع علی کی کرنی ہے۔ یعنی گویا اللہ نے نبی اور علی کو ایسے جوڑ دیا کہ نہ مسلمانوں کا نبی کے بغیر علی کے ساتھ گزارا ہے اور نہ علی کے بغیر نبی کے ساتھ گزارا ہے۔ تو اگر نبی کے کلمہ گو ہو تو تمہیں علی کا کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا، اور اگر علی کو مانتے ہو تو تمہیں نبی کو بھی ماننا پڑے گا۔ یہ کیا بار بار بتایا جائے کہ سرکار نے فرما دیا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں، ایک طرف سے دیکھو گے مصطفیٰ نظر آئیں گے، دوسری طرف سے مرتضیٰ نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھیں گے۔ نبی اور علی کو اللہ نے جوڑ دیا ہے، ایک ہی وجود کی دو تصویریں ہیں، ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، بلا تشبیہ۔ بعض تشبیہ ہیں بہت ادب کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کہنے جا رہا ہوں یہ بے ادبی اللہ نہ کرے ہو، میری مراد نہیں ہے۔ جیسے بلا تشبیہ سکے کے دو رخ، ایک جانب لوگو بنا ہوا ہوتا ہے اور ایک جانب مالیت لکھی بھی ہوتی ہے، یعنی ایک جانب حیثیت لکھی بھی ہوتی ہے، ایک جانب مالیت لکھی بھی ہوتی ہے۔ علی اور نبی میں یہی رشتہ ہے۔ علی نبی کی حیثیت کو کہا جاتا ہے اور نبی علی کی مالیت کو کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہے۔ مثل علی کمثل الراس من الجسد، بھائی مرحوم مغفور جن کی میں مجلس سے چہلوں پڑھ رہا ہوں ایسے سامنے بیٹھا ہوا کرتے تھے، اور ہر مجلس میں باب العلم میں تو شاید ہی اکثر مجالس میں ان کی شرکت رہتی تھی، اور فضائل کے موقع پر بھی خوب ان کی ایک مخصوص انداز میں آواز آتی تھی داد دینے کی، اور مصائب کے موقع پر بھی وہ بھرپور گریا کرتے تھے مصائب میں۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہت سارے لوگ دیکھنے میں کچھ اور محسوس ہوتے ہیں اور ہوتے کچھ اور ہیں، اور بہت سارے لوگ ہوتے کچھ اور ہیں اور دیکھنے میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد کچھ ایسے ہی مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے، تو یہاں بات مکمل کر رہا ہوں، وقت کیونکہ تنگ بھی تھا، اصلی مطلب مکمل ہوا کہ اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے، اولئک ہم المفلحون، اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے تو اسے نبی اور مولا نبی اور مولا علی دونوں کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانا ہوگا۔ ہم کلمہ گو مصطفیٰ کے ہیں، مگر مصطفیٰ کی وجہ سے علی کے اطاعت اور اتباع گزار ہیں۔ وہ مسلمان کامیاب نہیں ہے جو نبی کا کلمہ تو پڑھتا ہو اور علی کی بات نہ کرتا ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لہذا ایمان، تعظیم، نصرت اور نبی کی وجہ سے مولا علی کی اتباع جیسے علی کر رہے ہیں ایسے کر کے دکھاؤ۔ جنگ جمل کے موقع پر توجہ چاہوں گا، حضرت محمد ابن ابی بکر بی بی کے پاس گئے اور جا کے کہا باجی مجھے اس حدیث کے بارے میں اتنا بتا دیجئے، کیا یہ آپ نے نبی سے سنی یا نہیں؟ اپنی بڑی بہن کے پاس گئے، کہا مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ کیا آپ نے یہ حدیث سرکار سے سنی یا نہیں سنی، اس کے بعد پھر جو میں فیصلہ کر رہا ہوں مجھے حق دیجئے کہ میں صحیح کر رہا ہوں۔
کہا کیا حدیث؟ کہا آپ نے کیا یہ نبی سے حدیث سنی یا نہیں سنی؟ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور نبی نے فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، یا اللہ حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی جا رہا ہو۔ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی اور فرمایا کہ ہاں یہ میں نے رسول سے سنی ہے، اپنے رسول سے یہ حدیث میں نے سنی، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا بس پھر میں حق کی طرف جا رہا ہوں۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد علیہ۔ کامیاب شخص عزیزو وہی ہو پائے گا کہ جو ان منزلوں سے خود کو گزارے گا۔ ہم سب کامیابی کی تلاش میں ہیں اور مستقبل کی تلاش میں ہیں۔ انشاءاللہ اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ، چاہے وہ سنی ہوں یا شیعہ، شدت کا اور محبت میں شدت کا فرق ضرور ہوتا ہوگا کہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہی مکمل ہوں اور میری ہی بات آخری بات ہے۔ دروازہ ہمیں کھلا رکھنا چاہیے، گنجائش بہتری کی باقی رکھنی چاہیے، اور معاملات کو اس انداز سے لے کے چلنے کی ضرورت ہے تاکہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں بہتر انداز سے اضافہ ہو۔ اور یہ گھرانہ جینا بھی سکھاتا ہے اور مرنا بھی سکھاتا ہے۔ کیسے زندہ رہیں یہ بھی انہوں نے ہمیں بتایا ہے، اور جائیں تو کیسے جائیں یہ طریقہ بھی انہی نے بتایا ہے۔ کیا شان سے رہے اور کس شان سے گئے، کہ آج ان کے جانے کو بھی یاد کیا جاتا ہے اور ان کے رہنے کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے رہنے پر ہم جشن مناتے ہیں، ان کے جانے پر ہم سوگ مناتے ہیں۔ کوئی بات تو ہے جو ذکر میں آتی ہے، جو تذکرہ جس کا ہوتا ہے، کوئی قابل ذکر بات تو ہے نا جو بات کی جاتی ہے، ورنہ تو شرمندگی سے گردنیں جھک جائیں کہ کیسے گئے کیسے رہے۔ لیکن اگر آپ مائک پر سجا کر اور اہتمام کر کے انتظام کر کے بتاتے ہیں کہ ایسے رہے، اور اہتمام کر کے بتاتے ہیں کہ ایسے گئے، تو یہ خود اہل بیت کی زندگی کا ایک حسین پہلو ہے، ہمارے کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جانے والے ایسے گئے کہ پھر زمانہ ان کے اس لمحے رحلت و شہادت کو آج بھی یاد کرتا ہے۔ کتنی دیر لگی ہوگی مثلی لا یباع مثلہ کہنے میں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کتنی دیر لگی ہوگی، مگر جس حسین مولا نے یہ جملہ کہا نا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، وہ آج تک زمانوں کی امامت کر رہے ہیں۔ ایک قاعدہ دے دیا، ایک اصول بنا دیا کہ مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا، اور پھر جس بات کو کہا اس میں رہے، اور یہاں تک رہے کہ سر کاٹ لو، جسے چشتی صاحب فرماتے ہیں سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا حسین نے مگر بیعت مانگی تھی، ہاتھ نہیں دیا، بیعت کے لیے ہاتھ نہیں اڑایا۔ اور جس نے اپنی گردن کٹوائی، دشمن سمجھ رہا تھا کہ اس کی گردن کاٹ کر ہم جیت گئے، مگر اللہ کا نظام دیکھیے کہ اسی کا کٹا ہوا سر بلند کر کے چلے، اور ہر آبادی سے سر بلند چلا۔ جہاں جہاں دشمن اپنی کامیابی کا ڈھول پیٹ رہا تھا، وہاں وہاں مظلوم کی مظلومیت کا پرچار ہو رہا تھا۔ یہ تو وقت طے کرے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ اس وقت ایسا تم نے ماحول بنایا کہ حسین مولا کے بچوں کو بھی اسیر کر لیا، اور بظاہر یہ کہا جا رہا تھا کہ حسین نہ جاتے تو اچھا تھا، حسین آپ کیوں چلے گئے؟ لیکن آج جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا جا رہا ہے، انسان کی کمزوریاں اور انسان کی صلاحیتوں کو جانچا جا رہا ہے،
ایسے ایسے پتہ چل رہا ہے کہ حسین نے کیا کارنامہ کیا ہے۔ تیزی سے حسینیوں میں اضافہ ہے، اس لیے کہ حسین مولا نے صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے۔ اب سب کہیں گے، سب کہہ رہے ہیں، آئندہ بھی سب کہیں گے کہ حسین کی جیت تاریخ کا سب سے بڑا عنوان ہے۔ وہ جو جیتا ہے اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، اجرکم علی اللہ۔ وہ جو جیتا ہے اس کے بچوں کو اسیر کیا گیا ہے۔ وہ جو جیت کر آج تک فتح کا عنوان بنا ہے، اس کی چھوٹی سی بچی کو تماچے مارے گئے، ہاتھ اٹھایا گیا ہے۔ جب شہادت سے کچھ لمحہ پہلے قبل، شہادت سے کچھ لمحات قبل امام حسین زمین کربلا پر تھے اور امام کے بدن مبارک میں حرکت نہیں تھی، اور ظالم خنجر لیے، تیر تبر بھالے برشیاں لیے حلقہ تنگ کر رہے تھے، قریب تر آتے جا رہے تھے، اور بحث یہ تھی کہ خولی سر کاٹے گا یا شمر۔ باقاعدہ پھر پیغام لیا گیا کہ نہیں، شمر کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو ایک شخص نے آواز دے کر کہا، شاید اسے یاد آ گیا ہو کہ میں نے نمک کھایا ہے حسین کا۔ ایک شخص نے آواز دے کر کہا، سارے نمک خار تو یہ سب تھے، سب نے امام کے دسترخوان پہ کھانا کھایا ہوا تھا۔ یہ جتنے مارنے والے تھے اکثریت حسین کی کرامت کو جانتے تھے۔ اگر ایک کو یاد آ گیا ہو شاید، تو اس نے آواز دے کر کہا، اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ حسین کچھ دیر میں خود ہی خون اتنا نکل رہا ہے کہ حسین کی روح پرواز کر جائے گی۔ تو ایک ظالم نے مڑ کر دیکھا اور کہا، یہ کیسے طے کریں، ابھی حسین زندہ ہیں، اس لیے کہ امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا۔ تو ایک شخص نے کہا، میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو حسین اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ میں اس ظالم سے کہوں گا، کیا تکلیف دینا چاہتا ہے مولا کو؟ لوگوں نے کہا، بولو کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے آواز دی، حسین زمین کربلا پر ہیں اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا ہے۔ بس جیسے ہی یہ جملہ امام نے سنا، کوہنیوں پہ زور دیا اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر دیا، پہلے میرا گلا کاٹو پھر میری بہن کی طرف جانا۔ اجرکم علی اللہ، مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ عزادارو، سلام ہو امام سجاد پر، امام زین العابدین پر درود و سلام ہو۔ کہاں کہاں انہوں نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ کوئی تعزیانہ مارتا تھا، کوئی ہاتھ اٹھاتا تھا۔ ایک مرحلہ تو ایسا بھی آیا کہ شام کے ایک بازار میں اتنی تنگ جگہ تھی کہ اجنبیوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور بیویوں کے قریب آ گئے تھے اجنبی۔ میں تو اس سے زیادہ کتاب میں پڑھ چکا ہوں جو مجھ سے نہیں بیان ہوگا۔ اجنبی بیویوں کے قریب آ گئے تھے اور بیویوں کو ایسے کھینچا جا رہا تھا جیسے غلاموں کو کھینچا جاتا ہے۔ اس وقت امام سجاد نے فرمایا تھا، لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے کاش میں دنیا میں ہی نہ آیا ہوتا۔ سخت ترین منظر تھا شام کے بازار میں، اور پھر روتے رہے ساری زندگی کہ سب سے زیادہ مصیبت میں نے شام میں دیکھی ہے، میں نے شام کے بازار میں دیکھی ہے، میں نے شام کے دربار میں دیکھی ہے، میں نے شام کے زندان میں دیکھی ہے۔ امام سجاد کیوں نہ 40 سال روتے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہنوں کے اوپر ہاتھ اٹھتے ہوئے دیکھے، اپنی ماں رباب کو بازاروں سے گزرتے ہوئے دیکھا، بی بی زینب پر تعزیانہ اٹھایا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت فرما، مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ جوار اہل بیت میں آسانی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ مزید ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ مرحوم و مغفور سید معظم مہدی ابن سید محمد علی رضوی، سید آدم مہدی ابن سید محمد علی رضوی، سید محمد علی ابن سید محمد محسن رضا، حاضرین مجلس کے مرحومین شہداء ملت، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد صمد لم یلد ولم یولد اللہم صل علی محمد وعلی محمد. مغفرت کے لیے صلوات.